إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میلاد کی شروعات کیسے ہوئی، عید میلاد النبی کی شروعات کیسے ہوئی. پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یا عید میلاد النبی کو عوامی انداز میں کیسے منایا گیا یا کب منایا گیا. پہلی مرتبہ جن لوگوں نے اسے منایا انہوں نے اسے 12 ربیع الاول کے دن منایا، اور چونکہ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن اس کو منایا تو بس وہ دن، وہ طریقہ، وہ رواج سب کچھ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا. میلاد منانے کا پہلا درج واقعہ ملتا ہے لگ بھگ 517 ہجری میں، یعنی 6ٹھی صدی میں. تو 500 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو مسلمان نہیں جانتے تھے، کیونکہ پیدائش کے دن کو منانے کا رواج اسلام سے نہیں آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، مگر یہ کچھ ایسا تھا جسے عرب جانتے ہی نہیں تھے، اسے کرتے ہی نہیں تھے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ وہ پیدائش کے دن کو درج ہی نہیں کرتے تھے، تو اسے منانا تو الگ ہی بات ہے. یہ ان کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا کہ کون کس دن پیدا ہوا یا کس مہینے یا کس سال پیدا ہوا. یہ مغربی ملک کی تہذیب میں سے تھا جو کہ آج رائج ہو گیا ہے، اور آج ہر کوئی اسے ریکارڈ کرنے میں لگا ہوا ہے. اس لیے یوم ولادت کا تصور کافی بعد کا ہے، اور سب سے پہلے مصر کے فاطمید نے اسے منایا تھا جو کہ سنی عقیدے کے نہیں تھے. اور فاطمید آج کے یہ آغا خانی اور بحراؤں کے پوروج تھے جو کہ شیعوں میں سے تھے، اور انہوں نے کچھ عرصے مصر پر حکومت کی تھی. تو انہوں نے لگ بھگ 30 سے 40 تہوار قائم کیے تھے. اور بے شک ایک حکمران کے لیے تہوار کیا معنی رکھتا ہے، لوگ کیوں تہوار مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس سے مشغولیت اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے. لوگ خرید فروخت کرتے ہیں، اور چاہے ملک ہو یا اس کو چلانے والے حکمران ہوں، ان کی مقبولیت بڑھتی ہے. تو تہوار کو منانے کے پیچھے وجہ ہے. اور فاطمید کے دور میں سال بھر میں لگ بھگ 30 سے 40 تہوار ہوتے تھے. کچھ ہفتے بیتے کہ کبھی غدیر خم آ گیا، کبھی 10ویں محرم آ گئی. یہ سب اہل تشیع کے تہوار تھے. امام کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، امام کی وفات کا دن منایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی منائی گئی. اور پہلی بار ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی گئی 517 ہجری میں، اور جو لوگ اسے منا رہے تھے وہ فاطمید تھے، اور ان کے پیچھے ان کا مقصد صاف تھا. جب فاطمید کے دور میں مصر میں میلاد منایا گیا تو اس کے 150 سال بعد ایک سنی گورنر نے سوچا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے، اور اس عمل کو موصل بغداد یعنی عراق میں شروع کیا گیا. اور وہ ایک گورنر کا عمل تھا، نہ کہ کسی خلیفہ کا عمل تھا. اور یہ لگ بھگ 670 ہجری کے آس پاس شروع ہوا. 670 سال تک مسلمانوں کے لیے عید میلاد النبی ایک انجان تہوار تھا. اور پھر سے یہ 12 ربیع الاول کو منایا گیا تھا عراق میں، اور یہ ایک نہایت ہی شان و شوکت کا تہوار بن گیا. اور بڑے بڑے گورنر اور حکمرانوں کے درمیان مقابلہ ہونے لگا کہ کس کا زیادہ بہترین تہوار منایا گیا. مفت میں کھانا پینا دیا جا رہا ہے، بٹ رہے ہیں، لوگوں کو تحفے دیے جاتے تھے، اور یہ قومی تہوار بن گیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو منانے کی ایک خاص وجہ تھی، اور حکمران ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ گئے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر اور انداز میں تہوار منایا جائے، باہر سے زیادہ کیسے لوگ آئیں، اور زیادہ سے زیادہ تجارت میں کیسے فائدہ ہو سکے. جیسے کہ آج بھی ہر ملک چاہتا ہے کہ اولمپک اس کے یہاں پر ہو، فٹ بال کا ہو یا کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، چاہتا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں وہ ورلڈ کپ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سے تجارت میں فائدہ ہوتا ہے. تو لوگ لگ گئے کمپٹیشن میں، اور چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو کون بولے گا اس بارے میں. پھر کیا دھیرے دھیرے 670 ہجری سے یہ سنی ممالک میں بھی پھیل گیا. حالانکہ شروع میں کچھ سنی علماؤں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، اور کچھ نے بلکہ یہ کہا کہ بھائی فلاں شرطوں کے ساتھ میں اسے منایا جائے.
اور کچھ وقت بعد لوگوں کے دباؤ میں یہ پوری طرح سے عام ہو گیا۔ اچھا، میری رائے میں اگر سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانا ہے تو بروز پیر یعنی دوشنبے کے دن روزہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ میں بہت سختی سے نہیں کہنا چاہتا، مگر سچائی یہی ہے کہ سال میں ایک دن چن کر اس دن خوب دھوم دھام سے یہ خود کو تسلی دے دی جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب بہت محبت کرتے ہیں، جبکہ اصلی محبت کا اظہار تو پورے سال ہونا چاہیے، نہ صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو۔ اب چونکہ پہلی بار اسی تاریخ کو منایا گیا تھا تو یہی تاریخ صحیح۔ اسلام کے کم و بیش 600 سال تک نہ تو کوئی مسلم عالم، نہ تو کسی مسلم خلیفہ نے، نہ تو کسی عالم دین نے، نہ کسی فقیہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بارے میں بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان یوم ولادت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یوم ولادت کا تصور دین میں ہے ہی نہیں، یہ ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا۔ 600 سال تک نہ تو امام ابو حنیفہ نے، نہ امام بخاری نے، کسی نے بھی اسے منانے کو نہیں کہا اور نہ اس کے بارے میں منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ لوگ اس طرح سے منانے لگ جائیں گے، ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ ایسا بھی کوئی لوگ کریں گے۔ حالانکہ 620 ہجری کے آس پاس بھی خراسان میں ایک صوفی گروپ نے عیسائیوں کے کرسمس سے متاثر ہو کر سوچا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کچھ کرتے ہیں، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ کرتے ہیں، اور ہم تو ان سے بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اگلے 200 سالوں میں، ان 2 صدیوں میں یہ کافی مشہور ہو گیا۔ کچھ علماء نے اس کے خلاف بھی لکھا، کچھ نے لکھا کہ یہ ایک بدعہ ہے، مگر اس میں خیر ہے، کیونکہ اس سے مسلمان آپس میں قریب ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور ان میں سے بڑے مشہور عالم تھے ابن حجر العسقلانی۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر اس میں خیر ہے کہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ عالموں نے اس کی مخالفت کی کہ اچھی بدعت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب ہمارے وقت میں یہ ایک بڑا اختلاف ہو گیا، جو منا رہا ہے وہ بھی جوش میں ہے، جو منع کر رہا ہے وہ بھی جوش میں ہے، دونوں گروپ ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا صرف ایک چھوٹا سا آسان سا سوال ہے کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے آگے نکل سکتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں، یا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے طریقوں پر کیوں نہیں چلتے بھائی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یا شرک ہے یا بدعہ ہے یا کفر ہے، میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ میں صرف سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ زیادہ بہتر اور محفوظ طریقہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے طریقوں کے لیے صحابہ اکرام کے طریقوں کو پکڑ کے چلیں؟ جہاں اس موضوع پر اتنی بحث، اتنی تکرار کہ عید میلاد النبی منائیں کہ نہ منائیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام البخاری اور امام مسلم، ان کے طریقوں کو پکڑ کے چلیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر۔ یہ طریقہ ہے محبت کی اظہار کرنے کا۔ جانتے ہیں لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یہ انہیں جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میں آج کے دن وہ کروں گا جو میں پورے سال نہیں کرتا، مگر یہی اصل بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سال محبت کریں۔ اور محبت کا اظہار ہوگا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ اور اس طرح ہم روز عید میلاد النبی منا سکتے ہیں، نہ کہ ایک دن اٹھے اور محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے اور ہو گیا۔ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے، یہ لوگوں کو اچھا محسوس کراتا ہے کہ ہم نے آج کے دن کچھ خاص کیا، کچھ پیسے خرچ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور باقی کے پورے سال ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم عید میلاد النبی منانے کی وکالت کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
مگر نہیں، اگر ہم سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونی چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علينا